پینے والا پانی جو ہے یہ انسان کا بنیادی حق ہے، اور اس حق کو ایک سٹیٹ یا ریاست جو ہے وہ اس حق کو پرووائڈ کرتی ہے۔ اور اس حق کے حوالے سے، پینے والے پانی کے حوالے سے میں آج بات کروں گا کہ اسلام آباد، پاکستان کا جو دارالحکومت اسلام آباد ہے، کیا اسلام آباد کے اندر جو پینے والا پانی ہے وہ محفوظ ہے یا نہیں؟ کیا وہ کہیں نقصان دہ تو نہیں ہے؟ تو اس والے سے میرے پاس ایک انفارمیٹو جو ہے رپورٹ میرے سامنے آئی ہے، تو میں نے سوچا کہ اس رپورٹ کی بنا پہ، یہ ڈاکومنٹ ہے، بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ میرے پاس آیا ہے، اور اس ڈاکومنٹ میں جو ہے تقریباً پاکستان کے 70 شہروں کا ڈیٹا موجود ہے، اور آج میں صرف اسلام آباد کا ڈیٹا آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ ہوا کیا کہ پاکستان کا ایک ادارہ ہے، منسٹری آف واٹر ریسورس کے انڈر ایک ادارہ آتا ہے جس کا نام ہے پاکستان کونسل آف ریسرچ ان واٹر ریسورسز۔ یہ ادارہ جو ہے یہ پورے ملک میں پانی کے حوالے سے پانی کے اوپر تحقیق بھی کرتا ہے، پانی کے جو سیمپلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ٹیسٹنگ بھی کرتا ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس ادارے نے 5 سال کے بعد یہ گائے بگائے سالانہ جو ہے تقریباً ایک خاص دورانیے کے بعد جو ہے یہ پورے ملک سے سیمپلز کو کلیکٹ کرتا ہے، اور ان سیمپلز کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیبارٹری کے اندر، اور لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کرنے کے بعد ان سیمپلز کا بتایا جاتا ہے کہ کیا وہ محفوظ ہیں یا غیر محفوظ ہیں۔ تو اس بنیاد پہ جو ہے وہ اپنی رپورٹ منسٹری آف واٹر ریسورس کو جمع کرواتا ہے، تو منسٹری آف واٹر ریسورس جو ہے رپورٹس کی بنیاد پہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کو، واٹر کے ریلیٹڈ جو بھی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہوتے ہیں یا پائپ لائنز ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بجٹس کو ایلوکیٹ کرتی ہیں یا اپنے پروگرام کو متعین کرتی ہیں یا ڈیولپ کرتی ہیں۔ آپ کو بتا چلوں کہ اسلام آباد میں کیا ہے، اس جو ادارہ ہے اس ادارے نے اسلام آباد میں 142 سیمپل کو کلیکٹ کیا۔ 2020 میں بھی سیمپلز کی کلیکشن کی گئی، اور اس وقت بھی ایک رپورٹ سامنے آئی تھی، لیکن اب جو ہے 2025 میں 5 سال کے بعد اس ادارے نے اسلام آباد سے 142 پوائنٹس جو ہے 142 ڈفرنٹ اسلام آباد کے سیکٹر میں سے 142 جگہوں سے سیمپلز کو، پینے والے پانی کے سیمپلز کو کلیکٹ کیا۔ اور آپ کو بتا چلوں کہ 142 سیمپلز کو کلیکٹ کیا گیا، اور ان کی ٹیسٹنگ کی گئی لیبارٹری کے اندر، ان کے ٹیسٹ پرفارم کیے گئے۔ تو لیبارٹری میں ٹیسٹ پرفارم کرنے کے بعد جو لیبارٹری کی ٹیسٹ رپورٹ سامنے آئی، تو ان رپورٹس کی بنیاد پہ 2 کیٹیگریز بنائی گئی، ایک سیف سیمپل اور ایک ان سیف سیمپل، یعنی کہ محفوظ سیمپل کتنے تھے اور غیر محفوظ سیمپل کتنے تھے۔ آپ کو بتا چلو کہ 142 سیمپل میں سے 56 سیمپل ٹوٹل وہ سیف سیمپل تھے، باقی ٹوٹل 86 سیمپل جو تھے وہ غیر محفوظ رپورٹس کی بنیاد پہ ان کو غیر محفوظ ڈکلیئر کیا گیا۔ آپ کو بتا چلیں کہ یہ غیر محفوظ کس طرح، جو سیمپل غیر محفوظ تھے 86 سیمپل، اس میں جو 76 سیمپل تھے ان میں جراثیم کی جو کوانٹٹی تھی وہ کافی زیادہ بڑھی ہوئی نظر آئی۔ ان میں مائکروبیل لوڈ جو تھا، جراثیم یا وائرسز یا جو چھوٹے جراثیم ہوتے ہیں، مائکرو آرگنزمز ہوتے ہیں، ان کی مقدار کافی زیادہ بڑھی ہوئی پائی گئی۔ تو جو ایک سٹینڈرڈ کے مطابق، جو WHO کی گائیڈ لائنز ہیں پینے والے پانی کے متعلق، یا ان کی کوئی سٹینڈرڈ ہے، اور پاکستان کے اندر کیونکہ پوری ورلڈ میں WHO کے سٹینڈرڈ کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اور ہر سٹیٹ، ہر ریاست جو ہے، ہر کنٹری جو ہے وہ ان گائیڈ لائنز کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے، WHO کے سٹینڈرڈز کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کنٹری کے اندر سٹینڈرڈز کو ڈیولپ کرتی ہے۔ تو پاکستان کے اندر بھی ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے سٹینڈرڈ، پاکستان کا ایک ادارہ ہے جو منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے انڈر آتا ہے، اس نے بھی، اس کا نام ہے پاکستان سٹینڈرڈ کوالٹی کنٹرول اتھارٹی PSQCA، اس نے بھی سٹینڈرڈ ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، اور ان سٹینڈرڈ کے مطابق جب پانی کو پرکھا گیا، پانی کو جانچا گیا، تو پتہ چلا کہ 76 سیمپل جو ہیں ان کے اندر مائکروبیل لوڈ جو ہے، جراثیم بہت زیادہ پائے گئے۔ تو اس بنیاد پہ آپ کو بتا چلوں کہ یہ بڑی جو ہے، یہ بڑی تشویشناک جو ہے صورتحال ہے کہ اسلام آباد جو پاکستان کا کیپٹل ہے، وہاں پہ شہریوں کو پینے والا پانی جو ہے وہ بھی جو ہے محفوظ پانی جو ہے، صاف ستھرا پانی جو ہیلتھ کے لحاظ سے صحت مند پانی جو ہے وہ نہیں مہیا کیا جاتا۔ اور اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چلوں، یہ جو رپورٹس ہیں، اس کی بنیاد پہ منسٹری آف واٹر ریسورس کو چاہیے کہ وہ اقدامات کریں۔ اب میں بینگ اے پروفیشنل، میں کچھ اوپینین دیتا ہوں کہ اس میں منسٹری آف واٹر ریسورس کیا کر سکتی ہے۔ منسٹری آف واٹر ریسورس کو یہ چاہیے کہ اسلام آباد کیپٹل کے اندر تمام جو اسلام آباد کے اندر جو پائپ لائنز ہیں، پانی کی جو ڈرنکنگ واٹر کی پائپ لائنز ہیں، ان کو دیکھا جائے، ان کا سروے کیا جائے کہ وہ کتنی پرانی ہے، کیا وہ کہیں زنگ آلود تو نہیں ہے،
کہیں سے ان کے اندر بریک ڈاؤن تو نہیں آیا ہوا, کیا وہ سیوریج لائنز کے قریب تو نہیں ہے. تو یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سیوریج لائن کے قریب ہونے کی وجہ سے سیوریج کا جو پانی ہوتا ہے وہ لیچ آؤٹ ہوتا ہے اور دوسرے جو پینے والے پانی میں جذب ہو جاتا ہے اور اس میں شامل ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے مائکروب جراثیم کی مقدار جو ہے وہ کافی بڑھ جاتی ہے. اچھا, اس کے علاوہ آپ کو بتاؤ, میں نے آپ کو کوانٹٹی بتائی کہ 76 سیمپل جو تھے وہ ان کے اندر جراثیم کی جو کوانٹٹی تھی, ماترا تھی یا اس کی مقدار تھی, وہ کافی زیادہ بڑھی ہوئی تھی. اور باقی ٹوٹل 10 سیمپلز میں دوسرے کمپاؤنڈز, ہیوی میٹلز, ٹوٹل ڈیزالو سالڈز وہ بڑھے ہوئے پائے گئے. تو یہ اسلام آباد جیسے شہر کی, جیسے کیپٹل جیسے شہر کی صورتحال ہے کہ وہاں پہ بھی, اسلام آباد میں بھی پینے والا پانی صحت مند نہیں ہے. تو اس حوالے سے حکومت کو بھی, منسٹری آف واٹر ریسورس کو بھی چاہیے کہ اسلام آباد جیسے شہر میں ایک تو لائنز کے ڈرنکنگ واٹر کی جو لائنز ہیں ان کو سروے کیا جائے, ان کی پراپر مانیٹرنگ کی جائے, ایک خاص دورانیے کے بعد دوبارہ سیمپلز کو کلیکٹ کیا جائے اور ان کو پرکھا جائے لیبارٹری کے اندر, کیا وہ صحت کے پینے کے قابل بھی ہیں سیمپلز یا پینے کے قابل بھی ہے پانی یا نہیں. تو ان کو پرکھا جائے, تو اس کی بنیاد پہ آگے ڈیولپمنٹس کی جائے, آگے پروجیکٹس کو لانچ کیا جائے. اور ایک اور چیز اس کے ساتھ ساتھ منسٹری آف واٹر ریسورس کو چاہیے کہ وہ فلٹریشن پلانٹس کے حوالے سے, ٹریٹمنٹ پلانٹس, واٹر کے ٹریٹمنٹ پلانٹس کے حوالے سے اقدامات کریں, کیونکہ اسلام آباد کیپٹل بہت چھوٹا کیپٹل ہے. تو اس میں اگر آپ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگاتے ہیں تو اسلام آباد کے شہریوں کے لیے صاف پانی جو ہے وہ مہیا ہو سکتا ہے. اور دوسرا ایک اور چیز, اس میں شہریوں کو یہ بھی چاہیے کہ شہری اپنے تئیں, کیونکہ اسلام آباد کا پانی جو ہے وہ اس کا بتایا گیا کہ اس کا تقریباً 64% پانی جو ہے اسلام آباد کا مطلب صاف نہیں ہے, ہیزرڈس ہے. تو آپ یوں سمجھے کہ اس کے لیے شہریوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی صحت کے لیے, اپنے آپ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے وہ کیا کریں کہ وہ اپنے گھروں میں ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں. چھوٹے فلٹریشن پلانٹس ہوتے ہیں, وہ بھی اپنے گھروں میں لگانے چاہیے. اگر فلٹریشن پلانٹ افورڈ ایک فیملی نہیں کر سکتی تو اس کو چاہیے کہ وہ کم از کم پانی کو ابال کے پئیں, کیونکہ پانی کی یہ صورتحال جو رپورٹ سامنے آئی ہے تو یہ کافی تشویشناک رپورٹس ہیں, جن کی بنیاد پہ یہ میری سجیشنز ہیں. اگر آپ پانی جو ہے اپنے بچوں کو, اگر خود بھی آپ گندا پانی پئیں گے, اس طرح والا مائکروبیل لوڈ والا پانی پئیں گے یا کنٹامنیٹڈ پانی پئیں گے تو اس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں. آپ کو ہیضہ ہو سکتا ہے, آپ کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے. اب میں اس ڈیپ انالیسس میں نہیں جاتا کہ اسلام آباد شہر میں کتنے ہیپاٹائٹس کے کیسز سامنے آتے ہیں ایک سال کے دوران, تو وہ اگر اس کے اوپر مجھے ڈیپ ریسرچ کرنی ہوگی اور اس کو پھر میں کسی اور ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. فی الحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ گندا پانی پئیں گے, آپ کے بچے گندا پانی پئیں گے تو ان کی نشو و نما نہیں ہو پائے گی, ان کو گردے کی بیماریاں ہوں گی, ان کو ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے, ان کو ہیضہ کی بیماری ہو سکتی ہے. تو ان بیماریوں سے چھٹکارے کے لیے آپ کو اپنے شہر, اپنے گھر کی سطح پہ آپ کو پہلے تو آپ ابلا ہوا پانی پیئیں. دوسرا, اگر آپ کے پاس ریسورسز ہیں تو اپنے گھر کے اندر ہوم اپلائنس مینز فلٹر پلانٹ لگائیں. چھوٹا سا فلٹر پلانٹ ملتا ہے تو اس میں سے پانی فلٹر ہوگا اور پھر آپ اپنے بچوں کو پلائیں تاکہ صحت مند زندگی گزار سکیں. یہ جو رپورٹس کے یہ فیکٹس جو تھے یہ میں نے اسلام آباد کے حوالے سے, کیپٹل کے حوالے سے آپ کے ساتھ شیئر کیے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے سوشل میڈیا کو فالو کیجئے, سبسکرائب کیجئے گا, اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ اگر آپ کا کوئی اوپینین ہے تو آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجئے گا.